یہ دنیا اس سے کہیں زیادہ پر اسرار ہے جتنی نظر آتی ہے۔ کچھ چہرے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہستیاں ہوتی ہیں جنہیں وقت چھو بھی نہیں سکتا۔ تاریخ کے ہر دور میں جب انسان مایوسی کے آخری کنارے پر پہنچا، جب آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں یا رب کی صدا، تب کہیں سے ایک اجنبی ظاہر ہوا، نہ اس کا نام معلوم، نہ اس کا گھر، بس وہ آتا، مدد کرتا اور غائب ہو جاتا۔ لوگوں نے اسے فرشتہ سمجھا، کچھ نے کہا وہ عالم غیب کا راہی ہے، کچھ نے چپکے سے بتایا کہ یہ محض الفاظ نہیں راز تھے۔ کہا جاتا ہے وہ شخص جانتا ہے کہ کائنات کے بہتے دریاؤں میں قسمت کا پانی کہاں بہتا ہے۔ وہ دل کی ٹوٹی ہوئی امید کو تھام لیتا ہے اور پھر ایسے گم ہوتا ہے جیسے تھا ہی نہیں۔ کیا وہ سچ ہے یا صرف ایک کہانی؟ کیا وہ اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے؟ کیا وہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے ایک گہری خاموشی کے ساتھ اشارہ کیا؟ آج ہم قدم رکھ رہے ہیں اس شخصیت کے سفر میں جو نہ وقت کا پابند ہے، نہ موت کا محتاج۔ یہ ایک داستان نہیں، ایک زندہ حقیقت کا سراغ ہے۔ یہ ہے اس ہستی کی تلاش جسے دنیا حضرت خضر کے نام سے جانتی ہے۔ سن خضر سن کہا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام اس وقت آتے ہیں جب کوئی بندہ واقعی میں حاجت مند ہوتا ہے۔ کیا کبھی آپ کی زندگی میں کوئی پر اسرار شخص اچانک آیا ہے جس نے آپ کی زندگی کو چھو لیا ہو؟ شاید آپ نے اسے محسوس کیا ہو، یا شاید اس نے آپ سے بات کی ہو بغیر اس کے کہ آپ کو پتا چلے، پھر وہ خاموشی سے آپ کی زندگی سے چلا گیا ہو۔ میں کسی دیوملائی کہانی یا لوک داستان کے کردار کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایسے حقیقی شخص کی بات کر رہا ہوں جس کا ذکر قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں میں آیا ہے۔ اس کے پاس ایک خاص عطیہ اور گہرا علم تھا، یہاں تک کہ ایک نبی بھی اسے تلاش کرتے ہوئے آئے تاکہ اللہ کی طرف سے دیے گئے حیران کن علم کو سیکھ سکے۔ قرآن میں اس کا نام براہ راست نہیں آیا، لیکن سورۃ الکہف میں ایک ایسے بندے کا ذکر ہے جو ایک عجیب سفر پر جاتا ہے۔ زیادہ تر اسلامی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ وہ بندہ خضر ہی تھے۔ اب اگر آپ تیار ہیں، آئیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں تاکہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مزید جان سکیں اور اس وقت کا پتہ لگائیں جب ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کی ولادت کی تاریخ یقینی نہیں ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ حضرت حزان کی نسل سے تھے جو حضرت قابیل کے بیٹے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ دوسرے علماء کا ماننا ہے کہ وہ حضرت اسام علیہ السلام کے خاندان سے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک اور دلچسپ روایت ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام آپس میں کزن تھے، یعنی دو بہنوں کے بیٹے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انہیں خضر اس لیے کہا گیا کیونکہ جب وہ خشک گھاس میں بیٹھتے تو وہ جگہ سبز ہو جاتی۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیات میں سے ایک یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود وہ خفیہ طور پر ہمارے درمیان چلتے پھرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام خاص مواقع پر ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ واقعات کے رخ بدل دیتے ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خضر علیہ السلام اتنے طویل عرصے سے زندہ ہیں؟ کئی اسلامی علماء نے اس سوال کا مختلف انداز سے جواب دیا ہے۔ در حقیقت حضرت خضر کے زندہ ہونے کا عقیدہ ہمیں مختلف روایات کے ذریعے پہنچا ہے۔ آئیے پہلی روایت سے آغاز کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کے ایک دوست فرشتہ تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس فرشتے سے طویل زندگی کا راستہ دکھانے کی درخواست کی۔ فرشتے نے انہیں بتایا کہ وہ آب حیات پیئے، یعنی زندگی کا چشمہ تلاش کریں۔ اسے پانی حیات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پانی تاریکی میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین سے آگے نکل گئے اور وہی وہ تھے جنہوں نے یہ پانی پایا اور اسے پی لیا۔ حضرت ذوالقرنین اسے ڈھونڈ نہ سکے، اسی وجہ سے حضرت خضر آج بھی زندہ ہے، لیکن وہ ہماری طرح نہیں جیتے۔ انہیں ہماری طرح کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی زندگی مختلف ہے۔ اسے زندگی کی دوسری سطح کہا جاتا ہے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ایک آزاد اور خاص طریقے سے جیتے ہیں۔ وہ وقت اور جگہ کے پابند نہیں ہوتے، وہ ایک ہی لمحے میں کئی جگہ موجود ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، مگر صرف جب وہ چاہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ کچھ روحانی علماء کا کہنا ہے کہ ایک خاص روحانی مقام ہوتا ہے جسے مقام خضر کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس مقام تک پہنچ جائے
وہ براہ راست حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ ان سے ملاقات بھی کر سکتا ہے۔ حضرت خضر لوگوں کی مشکل گھڑیوں میں مدد کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ان کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ وہ ایک وقت میں کئی جگہوں پر ظاہر ہو کر لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ ان کی مدد ایسے راستوں سے آتی ہے جہاں سے لوگ کبھی توقع بھی نہیں کر سکتے، اور اکثر کو تو احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کی مدد ہو چکی ہے۔ وہ کسی اور شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ان کے پاس ایک خاص علم ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اس علم کو علم لادنی یا علم خفی کہا جاتا ہے۔ یہ علم ماضی اور مستقبل دونوں پر مشتمل ہے۔ یہ علم پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ قطع اور اللہ کی رحمت ہے، اور حضرت خضر کو یہ علم عطا کیا گیا ہے۔ حضرت ابارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق زمین پر 4 انبیاء ایسے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے ایک قسم کی حفاظت ہیں۔ ان میں سے 2 زمین پر ہیں، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمانوں میں ہے، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ زیادہ تر اسلامی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت خضر نبی ہیں، اگر اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا وہ رسول بھی تھے یا نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے لیے زندگی اور موت میں فرق باقی نہیں رہا، وہ ایک اعلیٰ درجے کے آبادی زندگی تک پہنچ چکے ہیں۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رات اس دیوار کے پاس ملاقات کرتے ہیں جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی، اور ہر سال وہ حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ وہ صرف ایک گھونٹ زمزم کا پانی پیتے ہیں، اور وہ ایک گھونٹ ان کے پورے سال کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ابن عساکر نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے، ہمارے علماء کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے فرمایا، اے میری اولاد، اللہ ضرور زمین پر عذاب نازل کرے گا، میرے جسم کو اپنے ساتھ کسی غار میں رکھ لینا، اور جب عذاب ختم ہو جائے تو مجھے شام کی سرزمین میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان کا جسم کچھ عرصہ ان کی اولاد کے ساتھ رہا۔ جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور طوفان عظیم آیا تو زمین پانی سے بھر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم لے کر اس غار میں دفن کر دو، لیکن انہوں نے کہا زمین خوف اور خطرات سے بھری ہوئی ہے، ہم راستہ نہیں جانتے، براہ کرم ہمیں انتظار کرنے دے یہاں تک کہ لوگ بڑھیں اور دنیا محفوظ ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جو شخص انہیں دفن کرے وہ قیامت تک زندہ رہے، پھر بھی ان کا جسم ویسے ہی رہا، یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو دفن کیا، اور اس وجہ سے اللہ نے خضر علیہ السلام کو جب تک وہ چاہے زندہ رہنے کی اجازت دے دی۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام مختلف انسانوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اسلام کے عظیم علماء میں سے ایک امام ربانی نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا، ایک صبح میں نے خضر علیہ السلام کو روحانی شکل میں دیکھا۔ حضرت خضر نے روحانی انداز میں فرمایا، ہم ارواح کی دنیا میں ہیں، اللہ نے ہماری روحوں کو ایسی طاقت دی ہے کہ ہم انسانی جسموں کی صورت اختیار کر سکتے ہیں اور انسانوں کی طرح ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اب آئیں حضرت خضر علیہ السلام کی ایک کہانی کے سب سے مشہور اور پراسرار حصے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ سفر جس کا ذکر قرآن اور احادیث میں آیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو پوشیدہ علم سکھایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب فرعون بحیرہ احمر میں غرق ہو چکا تھا۔ اس عظیم واقعہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نجات دی۔ ان کی قوم ان کے علم پر حیران تھی۔ ان میں سے ایک شخص تجسس کو نہ روک سکا اور سوال کیا، اے موسیٰ، کیا زمین پر کوئی شخص ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایمانداری سے جواب دیا، جیسا کہ وہ جانتے تھے، مجھے کسی کے بارے میں علم نہیں۔ اسی لمحے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ زمین پر ایک بندہ ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے زیادہ علم ہے۔ اللہ نے انکشاف فرمایا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہاں موجود ہے اور وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اسے کیسے تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا، ایک مچھلی اپنے ساتھ لو اور اسے ایک ٹوکری میں رکھو، جہاں بھی تم مچھلی کو کھو دو وہ جگہ میرے بندے کی موجودگی کی علامت ہے۔
زیادہ تر اسلامی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں جس عالم بندے کا ذکر آیا ہے وہ حضرت خضر ہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان مددگار یوشع کو ساتھ لیا اور جہاں دو سمندر ملتے ہیں اس مقام کی طرف لمبا سفر شروع کیا۔ کافی دیر تک سفر کرنے کے بعد وہ ایک چٹان کے قریب بیٹھ کر آرام کرنے لگے، وہیں وہ سو گئے۔ جب وہ سو رہے تھے تو ان کی ٹوکری میں موجود مچھلی دوبارہ زندہ ہو گئی اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ بعد میں جب یوشع جاگا تو اس نے دیکھا کہ مچھلی غائب ہے، مگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتانا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جاگے تو وہ دونوں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا کھانا لے آؤ، ہم بہت تھک چکے ہیں۔ اسی لمحے یوشع کو مچھلی یاد آ گئی۔ اس نے کہا مچھلی غائب ہو گئی، میں نے اسے غائب ہوتے دیکھا تھا مگر آپ کو بتانا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً خوش ہوئے اور کہا یہی وہ جگہ ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ وہ واپس اسی جگہ پہنچے جہاں وہ سوئے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ جو ایک چادر اوڑھے اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ شخص حضرت خضر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے جواب دیا تو تم ہی موسیٰ ہو۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ موسیٰ انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا، جس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں یہ سچ ہے، اللہ نے مجھے ایسا علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ کے علم سے کچھ سیکھ سکوں؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، جو کچھ میں کروں گا آپ اسے سمجھ نہیں پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا انشاءاللہ آپ مجھے صبر پائیں گے اور میں آپ کے کسی بات کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے ایک شرط پر رضامندی ظاہر کی کہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا جب تک میں خود اس کی وجہ نہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی۔ انہوں نے یوشع کو پیچھے چھوڑا اور حضرت خضر کے ساتھ سفر شروع کیا۔ وہ مشہور سفر جو قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ پہلا واقعہ کشتی کے دوران پیش آیا۔ وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے جو غریب لوگوں کی ملکیت تھی، لیکن اچانک حضرت خضر نے کشتی کو نقصان پہنچایا اور اس میں سوراخ کر دیا جس سے پانی اندر آنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، وہ خود کو روک نہ سکے اور بول پڑے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ حضرت خضر نے سکون سے یاد دلایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اور کہا کہ وہ اپنا وعدہ بھول گئے تھے اور دوبارہ صبر کا وعدہ کیا۔ پھر وہ دونوں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اگلا واقعہ اور بھی حیران کن تھا۔ وہ ایک بستی میں پہنچے لیکن وہاں کے لوگ سخت دل اور بدتمیز تھے۔ کسی نے انہیں کھانا نہ دیا، نہ آرام کے لیے جگہ دی۔ اس بستی میں چلتے ہوئے حضرت خضر نے اچانک ایک بچے کو قتل کر دیا۔ یہ منظر موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت صدمہ خیز تھا۔ وہ مزید خاموش نہ رہ سکے اور غصے سے کہا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو کیسے قتل کر دیا؟ خضر نے دوبارہ یاد دلایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے کاموں کے بارے میں سوال نہ کرنا جب تک میں خود وضاحت نہ کر دوں؟ پھر انہوں نے خبردار کیا یہ آخری تنبیہ ہے، اگر تم نے اب کوئی سوال کیا تو تمہارا سفر یہیں ختم ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو شدید افسوس ہوا۔ انہوں نے پھر سے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ اب وہ کچھ نہیں پوچھیں گے اور صبر سے ان کا ساتھ دیں گے۔ وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ پھر وہ ایک دیوار کے پاس پہنچے جو گرنے والی تھی۔ بغیر کسی کے کہنے پر خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو مرمت کر دیا اور مضبوط کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حیران ہوئے اور بولے آپ نے اتنی محنت کی، کم از کم آپ ان لوگوں سے اس کا کچھ معاوضہ ہی مانگ لیتے۔ اس لمحے خضر علیہ السلام رک گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں ہم جدا ہوں گے۔ اے موسیٰ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، پھر جیسا کہ وعدہ کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی اصل حقیقت بیان کی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب میں تمہیں وہ حقیقت بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ پہلی بات وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو سمندر پر سفر کر کے روزی کماتے تھے، لیکن آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اگر کشتی بالکل صحیح ہوتی تو بادشاہ اسے چھین لیتا، اس لیے میں نے اس میں ایک چھوٹا سا نقص ڈال دیا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اب دوسری بات وہ بچہ، یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے مومن والدین کے لیے اذیت اور آزمائش
आजमाइश बन जाता, उन्हें नाफरमानी और कुफर की तरफ ले जाता। अल्लाह ताला ने उनके लिए एक बेहतर सालहा बच्चा पैदा करने का इरादा फरमाया जो उन्हें सुकून और खुशी देगा। मैंने ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से किया। आखिर में वो ये दीवार एक बस्ती के 2 यतीम बच्चों की थी। इसके नीचे उनके लिए एक खजाना छुपा था। अगर दीवार गिर जाती तो लोग इस खजाने को ले लेते। तुम्हारे रब ने चाहा कि जब वो बच्चे बड़े हों तो वो खुद इस खजाने को पाले, इसलिए मैंने दीवार की मरम्मत कर दी। ये भी अल्लाह के हुक्म से किया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया, मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया, ये वो काम थे जो मेरे रब ने मुझे दिखाए। ऐ मूसा, यही वो हकीकत है जिस पर तुम सब्र ना कर सके। अगरचे एक बच्चे की जान लेना बज़ाहिर खौफनाक या नाकाबिले फहम लगता है, मगर ये वाक़यात हमें दिखाते हैं कि अल्लाह का इल्म हमारी सोच से कहीं आगे है। हत्ता कि एक अजीम नबी जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसे फौरन समझ ना सके, तो ये बिल्कुल फितरी बात है कि हम भी बाज़ चीजों को ना समझ सके। खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के खास बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खुफिया इल्म अता फरमाया है। इसी इलाही इल्म के जरिए हजरत खिज़र वो हकीकत देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते, और वो अमाल अंजाम दे सकते हैं जो इंसानों के बस से बाहर है। वो दुआओं के दौरान फजा में मौलिक रह सकते हैं, एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक चंद लम्हों में पहुंच सकते हैं और किसी शक्ल में भी जाहिर हो सकते हैं। ये राजों में से हैं जो अल्लाह ने उन्हें अता किए। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सफर के दौरान एक अलामत लम्हा भी आता है जहाँ 2 समंदर मिलते हैं। वहाँ एक छोटा परिंदा समंदर के किनारे आता है और अपनी चोंच से कतरा पानी लेता है। खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को ये दिखाते हैं और कहते हैं, ऐ मूसा, इस परिंदे की चोंच में जो पानी का कतरा है वो इस इल्म के मानिंद है जो हमारे पास है, और बाकी समंदर अल्लाह के इल्म की मिसाल है। ये लम्हा इस बात की सबसे ताकतवर मिसाल है कि हमारा इल्म कितना महदूद है और अल्लाह का इल्म किस कदर अजीम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, अल्लाह हजरत मूसा पर रहम फरमाए, काश वो सब्र करते ताकि हम इनके और हजरत खिज़र के सफर की मजीद तफसील जान पाते। ये अकीदा है कि हजरत खिज़र इस वक्त तक जिंदा रहेंगे जब तक तमाम मुसलमान क़यामत से पहले दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और काफर बाकी रह जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे और अपने चैनल अरफाक वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें।